إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظیم۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بہت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ عزیز ساتھیو، سورہ عصر قرآن حکیم کی مختصر ترین صورت لیکن جامعہ ترین صورت ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف ایک یہی صورت انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کی اور اس سے جو تقاضے کیے جاتے ہیں کائنات بنانے کی اور روز جزا اور اس ساری باتوں کی اگر خلاصہ بیان کرنا ہو تو یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ اس صورت میں سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے جی آپ مجھے سورہ عصر سنائیں، اور جب تک سورہ عصر نہ سنائی جائے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اس صورت کی مضامین میں بہت عام سادہ الفاظ ہیں، لیکن اس کے مضامین کے گہرائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر علم و حکمت اور تلقین اور تذکیر کی بہت گہرے خزانے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ تنہا اسی ایک صورت پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس صورت کے اندر انذار ہے، خبردار کرنے سے اس کا آغاز کیا گیا، اور ساتھ ساتھ تبشیر بھی ہے، بشارت بھی دی گئی۔ پہلے ڈرایا گیا اور اس کے بعد بشارت دی گئی، لیکن بشارت کم ہے، انذار زیادہ ہے۔ لیکن غور کریں تو دونوں باتیں ایک دوسرے سے بڑھ کر جس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قسم کھائی گئی۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی کسی بات کے اوپر زور دینا ہوتا تھا، کوئی بہت اہم بات بتانی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی اور کچھ ایسی باتوں کی قسم کھائی کہ جو حقائق ہیں، کہ جن کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، جس کو تلقین کی جا رہی ہے، جو مخاطب ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ کہیں پہ والتین والزیتون کی بات کی گئی، کہیں پہ قیامت کی بات کی گئی، کہیں پہ کسی اور چیز کی، اور یہاں پر زمانے کی قسم کھائی گئی۔ زمانے سے مراد وقت بھی ہے، گزرا ہوا وقت بھی ہے، آنے والا وقت بھی ہے، تاریخ بھی ہے، مستقبل بھی ہے، گردش ایام بھی ہے، اور اس سے سبق نہ لینے والوں کا انجام کی بھی ذکر کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس بات پہ غور کریں، زمانے کے اوپر غور کریں، تاریخ کے اوپر غور کریں، لوگوں کے جو گزر جانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر غور کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمانے کی قسم کھانے کے بعد اس صورت کی ابتدا کی گئی اور ایک چونکا دینے والی صدا، ایک ہلا دینے والی بات کی گئی کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ انسان تو بہت ہی گھاٹے میں، سراسر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ انسان کو جھنجھوڑنے کے انداز میں کہا گیا کہ انسان تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کوئی مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ ایک مشین بنا کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ بتاتا ہے یہ ایسے ہی ہے، اس کے ساتھ ایک مینول دیتا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ ہدایات ہوتی ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ ایک مینول دیا گیا کہ یہ جو انسان کے نام سے ایک مشین اللہ تعالیٰ نے بنا کے دنیا میں بھیجی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مشین بالکل خراب ہے، کام نہیں کرے گی، ناکام ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل اور ایک اور آٹو موبائل کسی بھی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ احتیاطیں کریں، اس کی پراپر گریسنگ کریں، اس کی ٹیوننگ کریں، اس کی صفائی کریں، اس کی آئلنگ کریں، اتنا ویٹ اس پہ یوز کریں، اتنی سپیڈ یوز کریں، اس کی پراپر اتنا آرام دیں اس کو۔ جس طرح اس مشین کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بات کی، یہ انسان ایک بالکل ناکام مشین ہے، یہ کام نہیں کرے گی، غلط ہوگا، خسارے میں ہوگا،
بالकुल फ्लॉप है, मगर इसको अगर कामयाब करना है तो उसके लिए आगे बता दिया गया कि ये और ये बातें की जाएं, ये एहतियातें करें तो ये मशीन बहुत कामयाब है। अजीज साथियों, सूरह वत्तीन व ज़ैतून में भी कुछ ऐसी ही बातें की गई, तो आगे बातें आएंगी, लेकिन उसमें भी बिल्कुल ऐसी बात की गई कि इंसान को पहले बताया गया कि अहसन तकवीन बहुत आला तरीन खलकत है, मखलूक है, लेकिन सम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अच्छी तरीके से बनाया, लेकिन अच्छी तकलीफ है, लेकिन लोग उसको गुमराही की गहराइयों में भी चले जाते हैं, लेकिन वो लोग, आगे बताया गया कि इसके जिक्र इसके बाद आएगा, तो इंसान के बारे में ये बताया गया कि ये नाकाम है। अब उसकी नाकामी की बात अगर करें तो बहुत गहरी बात है। ये इंसान नाकाम है, क्यों नाकाम है? कि इंसान अगर गौर करे तो बंदगी का एहसास, जिम्मेदारी का एहसास अगर करे तो इंसान काम चाहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताया गया, कहा जाता था कि वो कहते थे कि काश मैं इंसान की बजाय एक दरख्त होता जिसे काटने के बाद जलाकर ख़त्म कर दिया जाता। कभी कहते थे कि काश मैं घास होता कि जानवर उसे खा लेते। कभी कहते थे कि मैं जंगल में गुजरते हुए किसी जानवर की तरह होता कि जो खाने के बाद एक आराम कर रहा है, साइं आराम कर रहा है, और इतने मज़े से है ये जानवर जो खाता पीता है और उससे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। अजीज साथियों, ये जवाब अनजान हिसाब देने का एहसास, ये एहसास ऐसा एहसास था कि जिसके बारे में कहते थे कि काश ये इंसान बहुत मुश्किल में है दुनिया में, सिर्फ एहसास करने वालों की बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, काश मैं घास का एक तिनका होता कि जो जिससे किसी बात का हिसाब ना लिया जाता। अजीज साथियों, ये वही एहसास है कि जब, ये वही पोजीशन है, ये वही मौका है, वही अंजाम है कि जब जज़ा व हिसाब के बाद एक काफिर नाकाम होगा और उसका अंजाम, उसका अजाब के मौके पे वो कहेगा कि काश मैं इंसान ना होता, काश मैं मिट्टी होता। यकुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काफिर कहेगा कि काश मैं मिट्टी होता। क्यों? इस दुनिया में इंसान होना बहुत मुश्किल बात है। गालिब का एक शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अगर ये सूरत पढ़ ली जाए तो मेरा ख्याल है कि गालिब का कहना होता कि बड़ा मुश्किल है ज़माने में हज़रत इंसान होना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम है। अगर उसका एहसास हो कि इंसान से क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किन किन बातों का वो मुकल्लिफ है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक चौंका देने वाली बात की, एक खतरे से आगाह किया, लेकिन एक इंजार किया, लेकिन ज़रा इंसान को खबरदार किया, लेकिन साथ साथ एक बशारत भी दे दी कि इतने खतरे की बात भी नहीं है। जो इस खतरे का एहसास कर ले उसको आगे एक निसाब बताया गया कि ये बातों पे अमल कर ले तो इसका ये खसारा खत्म हो जाएगा, इस खसारे में नहीं रहेगा। अजीज साथियों, सबसे पहली बात क्या की गई? इंसान का एक खसारे में है जो इंसान एक बहुत बड़ी मुश्किल और आजमाइश में है। उस आजमाइश से निकलने का तरीका क्या बताया गया? इस निकलने की चार बातें बताई गई। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाते हैं। ईमान यानी अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएं, बहुत बड़े खसारे और घाटे और मुश्किल से बच जाएं, तो सबसे पहली बात क्या है कि जो लोग ईमान लाते हैं। पहली बात ये कही गई कि जो ये लोग उस खसारे से बचे हुए हैं। इसी को अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें तो ये बात है कि अगर आप इस खसारे से बचना चाहते हैं तो ये बातें अपने अंदर पैदा कर लें तो आप इस खसारे से बच जाएंगे। सबसे पहली बात क्या की गई? इल्लल्लज़ीना आमनू। यहाँ पे एक इस्तिस्ना है कि जो लोग इस खसारे से बचना चाहते हैं, इस इस्तिस्ना वो इस खसारे से मुस्तस्ना है। पहली चीज क्या है? ईमान। ईमान लाना, चार पांच जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी हमारे अकायद हैं कि अल्लाह पे ईमान लाना, उसके फरिश्तों पे, उसके रसूलों पे, उसकी किताबों पे, रोज़े आखिरत पे। लेकिन सिर्फ ये ज़बानी ईमान नहीं, बल्कि हमें इस बात पर ईमान लाना है कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान सिर्फ ज़बानी ईमान नहीं, सिर्फ
کی ذات پہ ایمان نہیں، اس کی صفات پہ ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لا کے اس کی ربوبیت کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اس کی صفات پہ اور اس کے مطالبات بھی ہمیں پورے کرنے کے، جو جن باتوں کے ساتھ، جن ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا. عزیز ساتھیوں، ہمیں ان کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں. اور اگلی بات، وعامل الصالحات، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ ایمان کا عملی مظاہرہ کرنا ہے. زبان سے تو ایک بات کہیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں تو یہ بات کافی نہیں. سورۃ صف میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں. لیکن یہ صاف بات ہے کہ جب، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے اگلی آیت ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ زبانی جس چیز کا اوپر ایمان لے آتے ہیں، جس چیز کا اظہار کرتے ہیں، جس کی جو اپنی زبان سے کہتے ہیں، اگر وہ کریں نہ، عمل سے اس کو ثابت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناگوار ہے. عامل الصالحات کے بارے میں قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں. ایک میرے سامنے آیت ہے سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی کیا ہے کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف دیکھنا نہیں، بلکہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں کہا گیا کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ جو یتیموں پر، مساکین پر اور اللہ کے راستے میں گزرنے والے لوگوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ اور قرض کے اندر دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے، اصل نیکی یہ ہے. اور جو واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز کا نظام بھی قائم کرتے ہیں. یہ ساتھیوں، صرف نماز پڑھنا ہی ہم سے مطلوب نہیں، بلکہ نماز کا ایک نظام بنانا، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا، یہ مطلوب ہے. وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، یہ بھی عامل الصالحات میں شامل ہے. والموفون بعہدہم، اپنے عہد کو پورا کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. پڑوسی سے صلہ رحمی کرنا، یہ بھی عامل الصالحات میں ہے. والدین کا احترام کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ساری باتیں عامل الصالحات میں شامل ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہت بڑے خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی صفات کے ساتھ اس کی ایمانیت کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اس کے بعد ایک عمل سے اس ایمان کا عملی مظاہرہ کرنا ہے. عزیز ساتھیوں، تیسری بات کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس کے خسارے سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر سورہ 3 میں جو بات کی گئی کہ اس میں بھی استثناء پیش کی گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. وہاں پہ استثناء کے لیے 2 باتیں تھیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. سورہ عصر میں بتایا گیا کہ بہت بڑے خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. نیک اعمال بھی کریں، پہلے ایمان لائیں، پھر نیک اعمال کریں، پھر وتواصوا بالحق، نیک حق بات کی تلقین کریں، تذکیر کریں، تبلیغ کریں، ارشاد کریں، دوسروں کو اس کی طرف راغب کریں. اور چوتھی بات، اس کا ذکر بعد میں آئے گا، کہ صبر کریں. عزیز ساتھیوں، 4 باتیں جب تک ہمارے اندر نہیں ہوں گی، ہم اس بہت بڑے خسارے سے نہیں بچ سکتے. 4 میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی تو وہ خسارے میں ہم نے خسارہ ہوگا. تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. حق بات کی تلقین ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت اس کا بڑا سکوپ ہے. ایک بات اس میں یاد آ رہی ہے کہ آخری حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی ایک ذمہ داری لگائی. دین کو مختصراً بیان کر کے، ہدایات کر کے، اس کے بعد کہا گیا کہ وَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو نہیں موجود. موجود سے مراد ہے وہ جو لوگ سامنے موجود تھے، جو سن رہے تھے، اور موجود سے وہ بھی لوگ مراد ہیں کہ جو اس کے بعد جن تک یہ بات پہنچے گی، اور جن تک یہ بات نہیں پہنچی وہ سب غائب ہیں. پوری دنیا کے لوگ اس بات میں شامل ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ ذمہ داری لگائی. سورہ المدثر میں اس کی ابتدائی آیات کے جو شاید ابتدائی وحی کے بعد دوسری یا تیسری وحی میں شاید یہ بات شامل ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اور لپیٹ کر سونے والے، اٹھ
اور فانذر خبردار کر، اور اللہ کے اپنے رب کی کبریائی بیان کر اور اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو عزیز ساتھیوں، سورہ مدثر میں بھی اسی بات کو کہا گیا کہ جیسے جس بات کو تواصب الحق اور تواصب اللہ تعالیٰ نے ایمان حق بات کی تلقین کی بات کی کہ وہی یہاں پہ ذکر کیا گیا اسی کا، کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حق کو سامنے رکھ دے، اس بات کا پوری دنیا کے سامنے اظہار کرے، اور پوری دنیا تک یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچا دینا۔ اصل بات یہ ہے، یہ تیسری شرط ہے گمراہی سے، خسارے سے بچنے کی تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک گروہ، یقیناً ایک گروہ ہر ایسا ہونا چاہیے جس کا کام کیا ہے کہ جو نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں بھی وہی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کرنے والا گروہ ضرور موجود ہونا چاہیے۔ جب تک وہ گروہ موجود نہیں ہوگا، ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم خسارہ پانے والوں کی جو استثناء ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی ہی ایک آیت جو اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے، جو اس کی اشاعت اور اس کا پرچار نہیں کرتے، ان کے لیے بھی جہاں گمراہی اور عذاب کی بات کی گئی، تو یہاں سے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کرنا بہت ضروری کام ہے، لازمی کام ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو نصیحت کے بغیر ہم عمل و صالحات بھی نہیں کر سکتے، بہت بڑی حقیقت ہے، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ معاشرے کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی تو نیک عمل کرنا، انفرادی عمل کرنا بھی اس وقت تک مشکل ہو جاتا ہے کہ جب تک ہم اپنا ماحول ٹھیک نہیں کرتے، اپنا معاشرہ نہیں ٹھیک کرتے۔ ایک کشتی کی بات کی گئی کہ جب تک ایک کشتی کے اندر نیک لوگ موجود ہیں لیکن اس کے اندر برائی بھی موجود ہے، اور ان میں سے کوئی ایک شخص اگر کشتی میں سوراخ کر دے تو باقی لوگوں کے لیے بھی سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی ڈوب جائے گی۔ اس لیے جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کی خیال رکھنا ہے کہ کوئی برائی کرنے والا ہے اس کو بھی اس کی اصلاح کریں اور اس تک بھی اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دے۔ ایک بستی کی بات ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس بستی میں تو تیرا ایک بہت ہی عبادت گزار بندہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہوگا کہ اس فرد کو سب سے پہلے عذاب دو۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ خود تو عبادت کرتا ہے لیکن باقی لوگوں کو اس کی تلقین نہیں کرتا۔ عزیز ساتھیوں، دوسروں تک سچائی کی بات پہنچانا، دوسروں کی تذکیر کرنا، تبلیغ کرنا، یہ انسان کی اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمیں اس بات پہ توجہ دینی ہے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کوئی مشکلات آ جائیں تو اس سے شکایت کی بجائے شکر کرنا، برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہنا اور اپنا پیغام جاری رکھنا۔ سورہ مدثر ہی کی آیت میں جو آخری آیت ہے کہ جو اس راستے میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَلَا تَمْنُنْ وَلَا تَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر اختیار کرے۔ تو سورہ عصر میں جو آخری تقاضا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا بتایا گیا تو خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے، بہت بڑے خطرے میں ہے، اس سے بچنے کا آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہلے اس پہ ایمان لائے، اس کے نیک اعمال کرے، اس کے دین کا پرچار کرے، تبلیغ کرے، دوسروں تک دعوت حق کا فریضہ سر انجام دے، اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو برداشت کرے، ان پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے کام کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سورہ عصر کے اندر جو بات کی گئی، جو خطرہ بتایا گیا، اس خطرے کا احساس کریں، اس خطرے سے بچنے کے جو طریقے بتائے گئے ہم اس طریقوں کو
اس کے اوپر عمل کریں، ان طریقوں کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، بہت بڑے خسارے سے بچ کر کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کے لیے کا ذریعہ بنے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی فہیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اور جس محنت کے ساتھ آپ نے سارے پروگرام دیے ماشاء اللہ، اور دلچسپی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائمی رکھے۔ علی گیلانی بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ جی فہیم مشرف بھائی نے اپنے میرے خیال تمام دروس مکمل کر لیے ہیں، اور آج کا درس جو ہے ان کا ہر لحاظ سے جامع درس تھا، کوئی یعنی پوائنٹ انہوں نے مس نہیں کیا، اور بہت ہی اچھے ریفرنسز دیے خصوصاً آیات کے۔ اور میں تو بلکہ ان سے پوچھنا چاہوں گا انہیں یہ ریفرنسز کیسے کلیکٹ کیے ہیں آپ نے، کیا کہاں سے دیکھے ہیں، کیسے کیے ہیں، یہ تیاری کہاں سے کیا آج آپ نے؟ جی فہیم بھائی۔ جی بس کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، کچھ گوگل زندہ باد اور کچھ تفاسیر کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہاں بہت اچھے۔ اچھا ایک درس تو جناب کو درس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی آج ان کی پوائنٹ آؤٹ کرنے والی کہ کوئی ایسی خامی ہو درس کے اندر؟ بیٹا 2 منٹ بعد میں لیتا ہوں۔ تو بہت ہی اچھا درس تیار کیا جنہوں نے، اور کوئی اس میں خامی ان کے درس کے اندر نہیں آج انہوں نے۔ اور میں صرف انہیں کچھ ٹپس ہی دینا چاہوں گا۔ ایک صرف توجہ ہے کہ یہ جو آخر میں انہوں نے حدیث پیش کی ہے یہ بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث جو ضعیف ہے، محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے۔ تو ایک مدرس کو اس چیز کا علم بھی ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ جب کوئی حدیث بیان کریں تو اس چیز کی کنفرمیشن کر لیں، خود سے کر سکیں، گوگل سے کر سکیں، نہیں تو کسی اہل علم سے پوچھ لیں کہ یہ جو حدیث ہے، اگر جن حدیث کا انہیں پتہ ہو اس کو تو ٹھیک ہے، جس کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو یا یہ اگر چاہیں کسی سے بھی رابطہ کرنے یا مجھے بتائیں گے تو میں بھی انہیں بتا دوں گا کہ کوئی حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے روایت جو ہے، تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے اہل علم کو۔ دوسری یہ ٹپس یہ ہے کہ انہوں نے آج جو ریفرنسز تلاش کرنے کے لیے دوستوں سے رابطہ کیا، اس کے لیے ان کو میں نے سابقہ بھی جو درس تھا اس پہ کچھ کتابیں ریفر کی تھی، تو اس میں بھی ان کو بتاؤں گا کہ وہ ایک ریفرنس بک ہوتی ہے جس کے اندر جس کا نام ہوتا ہے مضامین قرآن، اس انڈیکس بنا ہوتا ہے جس کے اندر ہر موضوع کے اوپر آیات کے حوالات دیے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر 2-3 کتابیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح کی ہر مدرس کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے جس کے اندر اس کو آسانی سے ہر موضوع کی ریلیونٹ آیات ایک جگہ مل جاتی ہیں اور موضوعات مل جاتے ہیں، وہ بڑی ضروری ہے ایک مدرس کے لیے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ انہیں میں یہ کہوں گا کہ جتنا یہ اپنے مطالعے کو بڑھائیں گے ذاتی طور پہ اتنا ان کے درس جو پالش ہوتا جائے گا۔ کہ ظاہر علامہ اقبال نے کہا کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ ایک عام مدرس اگر آپ اس کی صف میں رہنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی تیاری کر لے وقتی طور پہ ادھر ادھر سے، لیکن آپ ایک اچھے مدرس بننا چاہتے ہو، ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پالش کرتے جائیں گے، علم مطالعے میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں گے مطالعے میں کہ اپنے ہاتھ میں قلم ضرور رکھیں، جو کتاب پڑھیں اس کے ریفرنس نوٹ کریں تاکہ جب انہیں کسی موضوع پہ ریلیونٹ واقعات دیکھنے کی تلاش ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی آیت، تو اس کو ان کو اس انڈیکس بنا ہو اور وہاں سے فوراً دیکھ لیں۔ تو بس یہ کچھ چند چیزیں ہیں، بہرحال یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے ایک بہت اچھے مدرس کا اضافہ ہو گیا ہمارے شہر اسلام آباد میں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا علی گیلانی بھائی، اور بہت اچھے آپ کے جو ہے وہ ماشاء اللہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ انکریجنگ اور خاص طور سجیشنز جو آپ نے دی ہیں بہت قیمتی ہیں، اور انشاءاللہ فہیم بھائی اس کا خیال رکھیں گے۔ فہیم بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے ہم تو کوشش کرتے رہے کہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھے، لیکن آپ دھیمی طبیعت کے ہیں میرے خیال میں، پرسنلی بھی میرے ذاتی ملاقات نہیں ہے اس لیے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن دروس سے یہ پتہ چلا کہ فہیم بھائی بہت دھیمی سی طبیعت کے ہیں، مثلا نہیں اونچا بول نہیں سکتے، کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے تو درس میں نا تھوڑی سی پرسنالٹی نا بندے کو شور رکھنی پڑتی ہے، آواز کا اتراؤ چڑھاؤ وغیرہ۔ کئی دفعہ جو چیز کو جو ہے اس پہ اوور ایمفیسس کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اونچا بولنا پڑتا ہے،
پھر یہ جو ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے یہ خاصا ہیلپفل ہوتا ہے, جو باڈی لینگویجز ہم کہتے ہیں, تو وہ بھی خاصی ہیلپفل ہوتی ہے. آپ درس دے رہے ہیں کہیں پہ؟ نہیں. تو آپ شروع کر دیں درس دینا. ماشاءاللہ آپ کی مثلا دیکھیں ہر نا قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہم اگر پرسنالٹی وائز لیں گے مدرسین میں, تو خرم مراد مرحوم جو بھائی تھے ہمارے, وہ مائلڈ طبیعت کے تھے. ان کی کہیں پہ نا آپ کو زوردار قسم کی نہیں ملے گی. اگر ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو ہے وہ دروس دیکھیں تو کوئی دھیما پن نہیں ملے گا. وہ جو بات بھی کریں گے جوش سے کریں گے. تو یہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ کا جو ہے وہ کمیونیکیشن بہت اچھا ہے. یہ ہوتا ہے نا جس کی ایک بات دوسرے کو سمجھانا. اور جو ایک اور بڑی اچھی بات ہے جو آج میں نے بھی آئیڈینٹیفائی کی ہے, وہ آپ جو ایگزامپل جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ ایگزامپلس کو جنریٹ کر کے بات کو جو پیش کرنا. تو یہ ایک جنا ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے جو ایک بندے کو ہوتا ہے, ہر ایک بندہ نہیں کر پاتا. تو یہ لوگ بہت اچھی ہیں وہ ایگزامپلس بنا لیتے ہیں اپنی بات کو, یہ قدرتی ذہن میں آتی رہتی ہیں اور انسان کو جنریٹ کرتے رہتے ہیں. تو بہت مبارک ہو آپ کو, ماشاءاللہ آپ نے دلچسپی لی, سارے پروگرام اٹینڈ کیے. تو انشاءاللہ جو ہے ویسے جیسے علی گیلانی میں کہا کہ ایک اچھی مدرس کا اضافہ ہوگا, لیکن جیسے علی گیلانی میں کہا کہ جو گہرائی ہے نا وہ مطالعے کے ساتھ آتی ہے. جتنا مطالعہ کریں گے اتنی آپ کی گفتگو میں گہرائی ہوگی, اور اتنی آپ کو اچھے جو ہے نا وہ مائنڈ فوراً وہ رسپانس کرتا ہے, اچھے آرگومنٹ دیتا ہے, اچھے ایگزامپل دیتا ہے, اچھے طریقے سے اچھے الفاظ دیتا ہے. کئی دفعہ اچھے الفاظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو لیکن اس کے لیے مطالعہ, تو ایک جو ہے نا جو مدرس ہے اس کے لیے ایک کنٹینیوس مطالعہ بہت ضروری ہے. صرف دینی کتب کا نہیں بلکہ جو کنٹمپریری حالات ہیں دنیا کے اس کو بھی, کیونکہ بطور مدرس ہماری جو ذمہ داری ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں معاملات میں. تو وہ انڈائریکٹلی خاموشی کے ساتھ گائیڈنس ہو رہی ہوتی ہے کہ جو حالات کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو قرآن پاک کی آیات ہوئی ان کا انطباق ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ جو آیات ہیں ہمیں کیا کہہ رہی ہیں. اتری تو یہ 1400 سال پہلے تھی اور ایک خاص سناریو میں اتری تھی, لیکن آج یہ پیغام تو ہمیشہ کے لیے. تو آج اس میں کیا ہمارے لیے میسج ہے. تو یہ ساتھ ساتھ جو چیزیں جو ہے نا وہ قرآن و حدیث جو ہے نا وہ ہمیں کنوے کرنی ہوتی ہیں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. پھر آپ نے ایفرٹ کی تو آپ اس میں ہمارے زون 4 کے پروگرام میں آئے, یہ بھی بڑی اچھی بات تھی. آپ کا پروگرام کمپلیٹ ہوا ہے, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جی اپنا علی گیلانی بھائی مشتاق بھائی کریں گے یا علی رضا بھی کریں گے پروگرام؟ سر یہ اپنا عارف